ہمارا مذہب جو اسلام ہے اس کی شان تو یہی ہے کہ جب کسی شخص سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ تم پہلے غیر مسلم تھے، تم نے اسلام کو کیسے قبول کر لیا؟ کوئی ایسا واقعہ ہو جو تمہاری زندگی کے اندر ہدایت کا سبب بن گیا؟ اس نے کہا کہاں ایک واقعہ۔ کہا کہ پھر جو ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ اور وہ لمحات ہمیں بتائے جائیں کہ جو تمہاری ہدایت کا سبب بن گئے۔ کہا کہ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میں نے حدیث پاک پڑھی، اور جب میں نے حدیث پاک پڑھی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی تھی اور حضور کے جو یار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے ایک شخص آیا اور بڑا بے قرار تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا چند دن سے جو ہے غائب ہے، وہ گھر پہ نہیں پہنچا، اور اس کی ماں کا حال یہ ہو چکا کہ جس دن سے وہ غائب ہو اس نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ تو ماں باپوں کا پیار ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کی والدہ نے کھانا نہیں کھایا، میں چاہتا ہوں کہ بچہ مل جائے اور میں اپنی بیوی کو کھانا کھلا دوں، اور ایسا نہ ہو کہیں کہ میرا بچہ نہ مل پائے اور میری بیوی بھی جو ہے غم سے نڈھال ہو کر ٹوٹ جائے، اس کا انتقال ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ تم اپنے بچے کو تلاش کر لو۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ابھی ادھر سے سفر کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ اس کا بچہ باغ کے کنارے سے اور باغیچے کے کنارے سے چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اپنے بچے کو لے لو۔ تو جب وہ نکلا مسجد نبوی کے اندر سے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اس کو بلاؤ۔ جب وہ قریب آیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑی جلدی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں ہم ماں باپ ہیں، صاحب اولاد ہیں، اور ماں باپ کا پیار کتنا ہوتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کو روکتا نہیں، آپ کا بچہ مل گیا، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جہاں بچہ آپ کا کھیل رہا ہے وہاں پر کچھ اور بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں اور بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ کہا کہ ان میں یتیم بھی ہوگا، یہ بات یاد رکھنا، ان میں یتیم بھی ہوگا۔ کہا کہ ہاں ان میں یتیم بھی ہوگا۔ کہا کہ جاؤ اپنے بچے کے پاس جانا، چند دن سے وہ تم سے جدا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان کے اندر اتنا مٹھاس پیدا ہو جائے کہ تم اپنے بچے کو بیٹا بیٹا کہتا ہوا اس کو سینے سے لگاؤ، اور پھر وہاں پر ایک یتیم بھی کھیل رہا ہو اور اس کا دل ٹوٹ پڑے اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور وہ سوچے کاش میرے والد بھی ہوتے، آج مجھ کو بیٹا کہہ کے پکارتے اور پھر مجھ کو اپنے سینے سے لگاتے۔ ان کے سروں پہ جو ہے والدین اور ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، اس لیے جو اپنے بچے کا تم نے نام رکھا اسی نام سے اسے پکارنا، بیٹا کہہ کے مت پکارنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں اپنے بچے کا نام ہی لے کے پکاروں گا۔ تو پھر جب اس سے شخص سے پوچھا گیا کہ تمہارے ہدایت کا سبب کیا بنا، اس نے کہا کہ میرا ہدایت کا سبب یہی بن گیا، بتاؤ جو پیغمبر، جو امت کا بانی، جو اسلام کا بانی، جو امت کا جو ہے سپہ سالار ہو، جس کو محمد عربی کہتے ہیں، کہ جس کی تعلیم یہ ہو کہ کسی کے دل پہ تکلیف نہ ہو، کسی یتیم کو ستایا نہ جائے، بتاؤ وہ مذہب کتنا پیارا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں اس مذہب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں اس مذہب میں داخل ہو کر رہوں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، اور یہ میری ہدایت کا یہ واقعہ سبب بن گیا۔ اور بس میں ایک ہی واقعہ نہ جانے ہزاروں کروڑوں واقعے ہوں گے ایسے جو اللہ کے رسول سے صادر ہیں اور جو اللہ کے رسول کی عبارتوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی واقعہ جو میری ہدایت کا سبب بن گیا۔